اب کچھ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ سرکار کا میلاد منانا، سرکار کا ادب و احترام کرنا، آقا کریم علیہ السلام کی عزت کرنا، تم لوگ سرکار کو اللہ کی بارگاہ میں شریک سمجھتے ہو، ہم سرکار کو شریک نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ جو خدا تعالیٰ جل وعلا کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ پیدا ہوا ہے، رب پیدا نہیں ہوا۔ تو سرکار کا میلاد منانا یہ اس بات کی دلیل ہے آقا کریم علیہ السلام رب نہیں ہے، کیونکہ جو رب ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، سرکار تو پیدا ہوئے ہیں۔ تو سرکار کا میلاد تمام شرک کی جڑیں کاٹتا ہے کہ میلاد منانے کا مقصد یہ ہے وہ رب ہے جو پیدا نہیں ہوتا، یہ مصطفیٰ ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم سرکار کو اللہ کا شریک نہیں سمجھتے۔ جس طرح سرکار کو خدا کا شریک کہنا یہ خدا کی توہین ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی بھی توہین ہے۔ ہم سرکار کو اللہ کی بارگاہ میں شریک نہیں کہتے، شریک کہنا مصطفیٰ کی توہین ہے۔ ہم شریک نہیں کہتے، ہم اللہ کا حبیب کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گاجبہ کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ شریک کہنا یہ جیسے رب کی توہین ہے ایسے مصطفیٰ کی توہین ہے۔ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے پیارے حبیب کو خدا کا شریک نہیں کہتے بلکہ حبیب کہتے ہیں، کیونکہ جو شریک ہوتا ہے وہ آدھے کا مالک ہوتا ہے، اس کے اور دوسرے کے درمیان پارٹنرشپ ہوتی ہے، وہ دونوں پارٹنر ہوتے ہیں۔ آدھے کا مالک ایک ہوتا ہے، آدھے کا مالک ایک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں پیارے مصطفیٰ کو جو مقام حاصل ہے وہ شریک والا مقام نہیں، وہ حبیب والا مقام حاصل ہے۔ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے۔ کیونکہ جو شریک ہے وہ آدھے کا مالک ہے، حبیب سارے کا مالک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دو بندے مل کے ایک دکان بنائیں برتنوں کی دکان ہو، دونوں اس میں شریک ہیں، دونوں اس میں پارٹنر ہے، روزانہ دونوں دکان کھولتے ہیں۔ دکان کھولنے کے بعد ایک پارٹنر کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں یہ برتن توڑ دوں، کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں یہ برتن توڑ دوں۔ دوسرا کہتا ہے تو برتن توڑ نہیں سکتا، اسے بیچ تو سکتا ہے، اس کے نفع اور نقصان میں ہم دونوں شریک ہیں، تو بیچ نہیں سکتا، تو توڑ نہیں سکتا، بیچ سکتا ہے۔ کہتا نہیں میرا دل کرتا ہے میں اسے توڑ دوں، کہتا نہیں توڑے گا، نقصان ہوگا، جتنا نقصان تجھے ہوگا اتنا نقصان مجھے ہوگا، کیونکہ دونوں اس میں کیا ہیں؟ شریک ہیں، دونوں شریک ہیں۔ آدھے کا مالک ایک ہے، آدھے کا مالک ایک ہے۔ کہتا نہیں میرا دل کرتا ہے میں اسے توڑ دوں، کہتا توڑ نہیں سکتا، بیچ سکتا ہے، نفع ہوگا، آدھا مجھے ملے گا، آدھا تجھے ملے گا، تو توڑے گا، نقصان ہوگا، آدھا تجھے نقصان ہوگا، آدھا مجھے ہوگا۔ وہ بار بار ضد کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اسے توڑوں، کہتا نہیں توڑ نہیں سکتا۔ اگر توڑنے کا زیادہ شوق ہے اپنے برتن الگ کر، اپنی دکان کے برتن الگ کر، میرے برتن الگ کر، تیرے جو الگ ہوں گے چاہے توڑ چاہے رکھ، چاہے بیچ چاہے توڑ، چاہے کسی کو فری دے دے، چاہے کم قیمت کے دے، زیادہ قیمت کے دے، تیرے ہو جائیں گے۔ اچھا یہ شریک کا معاملہ ہے۔ شریک کہتا ہے تو برتن توڑ نہیں سکتا، کیوں؟ آدھے کا تو مالک ہے، آدھے کا میں مالک ہوں۔ یہ شریک ہے جو برتن توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو حبیب ہوتا ہے وہ سارے کا مالک ہوتا ہے۔ حبیب کہتا ہے یا اللہ میرا دل کرتا ہے یہ تیرا چاند ہے، دو ٹکڑے نہ کر دوں۔ خدا کہتا ہے محبوب تو شریک نہیں تو حبیب ہے، محبوب تو شریک نہیں تو حبیب ہے، تو آدھے کا مالک نہیں تو سارے کا مالک ہے۔ دل کرتا ہے تو چاند کو توڑ دے، دل کرتا ہے تو چاند کو چھوڑ دے۔ یہ حبیب کا معاملہ ہوتا ہے۔ شریک گلاس بھی توڑنے نہیں دیتا، حبیب کہتا ہے چاند تیرا ہے، وہ ذات کہتی چاند تیرا ہے، تو سارے کا مالک ہے، چاہے توڑ چاہے رکھ۔
حبیب کہتا ہے مولا میرے علی کی نماز عصر قضا ہو چکی ہے، قضا ہو رہی ہے، مولا تیرا سورج ڈوب رہا ہے، مولا میرا دل کرتا ہے سورج کو واپس لے آؤں، یا اللہ لے آؤں، اجازت ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے معبود تو شریک نہیں حبیب ہے، یہ تیرا ہے، چاہے تو اسے غروب کر دے چاہے تو اسے غروب کر دے۔ تجھے خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں ہم اپنے پیارے محبوب کو حبیب مانتے ہیں، شریک نہیں مانتے۔ شریک ماننا کفر ہے، شریک ماننا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو برابر کرنا یہ کفر ہے۔ یہ جائے لوگ ہیں جو درباروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں۔